قابل شفقت عزیز طلبہ و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلسم خوشربا کے پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ امیر حمزہ لقا کا پیچھا کرتے ہوئے طلسم ہزار شکل تک پہنچتے ہیں، لیکن لقا وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ تب امیر حمزہ اپنے جاسوسوں کو اس کی خبر لانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ واپس آ کر جاسوس بادشاہ کو خبر دیتے ہیں کہ لقا کو گلزار سلیمانی کے بادشاہ نے پناہ دی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں اگلا اقتباس۔ بادشاہ نے اپنے سپہ سالار حمزہ صاحب کرام کی جانب دیکھا اور حکم دیا کہ پہلوان دورہ عادی کو بلاؤ اور پیش خیمہ طرف کوہ عقیق کے روانہ کرو۔ حسب ارشاد پلٹنیں اور رسالے بکروفر مرکب ہائے تازی پر سوار پیادے بے شمار کوچ کرنے لگے۔ بازار لشکر کی روانہ ہوئی، خیمہ خرگاہ اشتر و کاتروں پر بار ہوئے، دلاور مسلح و مکمل ہو کر چلنے پر تیار ہوئے۔ بادشاہ ماں سرداران گرامی کے اور صحابہ کرام ماں عیاران نامی کے سوار ہو کر برہبری اسی طرف چل نکلے۔ دیکھتے ہیں اس عبارت کے مشکل الفاظ۔ بادشاہ نے اپنے سپہ سالار حمزہ صاحب کرام کی جانب دیکھا اور حکم دیا کہ پہلوان دورہ عادی کو بلاؤ۔ عادی پہلوان کا نام جسے بادشاہ نے بلانے کا حکم دیا ہے۔ دورہ سے مراد مشہور زمانہ اور پیش خیمہ طرف کوہ عقیق کے روانہ کرو۔ پیش خیمہ وہ ساز و سامان جو فوج کی روانگی سے پہلے اگلی منزل کو بھیجا جاتا ہے۔ حسب ارشاد پلٹنیں اور رسالے بکروفر مرکب ہائے تازی پر سوار پیادے بے شمار کوچ کرنے لگے۔ یہاں حسب ارشاد معنی حکم کے مطابق، پلٹنیں فوجی دستے، رسالے جمع ہے رسالہ کی جس کے معنی فوجی دستہ، رسالے فوجی دستے۔ کروفر شان و شوکت کے ساتھ، مرکب ہائے تازی عربی گھوڑے، پیادے پیدل فوجی، کوچ روانہ ہونا۔ بازار لشکر کی روانہ ہوئی، بازار مراد قطاریں، خیمہ خرگاہ اشتر و کاتروں پر بار ہوئے۔ خیمہ خرگاہ جنگی ساز و سامان، اشتر اونٹ، کاتر کھچر کے جنگی ساز و سامان اونٹوں اور کھچروں پر بار ہوئے، لادے گئے، بار لادنا۔ دلاور و مسلح مکمل ہو کر چلنے پر تیار ہوئے۔ دلاور بہادر فوجی، مسلح ہتھیار بند، ہتھیاروں سے لیس۔ بہادر فوجی ہتھیاروں سے لیس ہو کر چلنے پر تیار ہوئے۔ بادشاہ ماں سرداران گرامی کے اور صحابہ کرام ماں عیاران نامی کے سوار ہو کر برہبری اسی طرف چل نکلے۔ ماں مراد سات، سرداران جمع ہے سردار کی، گرامی معنی بزرگ، عزیز، قابل احترام، عیاران جمع ہے عیار کی، معنی مشہور دھوکے باز، نامی مشہور۔ اس عبارت کے بغور مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جگہ جگہ پر نثر مکفّا ہے۔ مکفّا معنی ہم وزن الفاظ یا رائمنگ ورڈز، جیسے یہ جملے: خیمہ خرگاہ اشتر و کاتروں پر بار ہوئے، دلاور مسلح و مکمل ہو کر چلنے پر تیار ہوئے۔ ان دونوں بھی جملوں میں جو کہ ہم نے پڑھا، اس کے اندر پہلے جملے میں بار، دوسرے جملے میں تیار، یہ ایک دوسرے کے ہم وزن الفاظ ہیں کیونکہ ان کی آخر میں ایک جیسی آواز آتی ہے۔ اسی طرح ہم انگلش کے اندر ان مکفّا الفاظ کو یا قافیوں کو آسانی کے ساتھ پہچانتے ہیں، جنہیں ہم
انگلش میں رائمنگ ورڈز کہتے ہیں۔ ان سطروں میں بھی نظم کی طرح قافیوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تھی داستان طلسم ہوش ربا کی نثری خصوصیت کہ اس کی اکثر عبارتیں مکفّہ ہیں۔ آئیے عام فہم اس عبارت کا خلاصہ سمجھتے ہیں۔ بادشاہ سعد بن قباد نے اپنے سپہ سالار حمزہ صاحب کرام کو حکم دیا کہ مشہور زمانہ پہلوان عادی کو بلایا جائے اور پیش خیمہ وہ سامان جو فوج کی روانگی سے پہلے اگلی منزل کو بھیجا جاتا ہے کوہ عقیق کی طرف روانہ کرو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق فوجی دستے شان و شوکت کے ساتھ عربی گھوڑوں پر سوار اور ان گنت پیدل فوجی قطار در قطار روانہ ہوئے۔ جنگی ساز و سامان اونٹوں اور کھچروں پر لادے گئے۔ ہتھیاروں سے لیس بہادر بادشاہ سعد بن قباد قابل احترام و عزیز سرداروں کے ساتھ اور حمزہ صاحب کرام مشہور جاسوسوں کی رہبری میں کوہ عقیق کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قصہ کوتا بات کوچ و مقام شام و پگا لشکر نے قریب کوہ عقیق ورود فرمایا۔ بارگاہ فلک پائے گاہ نصب ہوئی، بازار لشکر میں کھل گئی، پلٹنیں صحرائے پاکیزہ اور مقام عمدہ میں اترنے لگیں۔ داخلہ لشکر سے مخالفوں کے ہوش مثل طائر پریدہ اڑے۔ سلیمان نے آمد فوج کی خبر سن کر حکم ربط و ضبط ملک فوج کو اپنی دیا اور درے قلعہ بند کیا۔ توپیں برنجی و آہنی ڈلی ہوئی لگائی، برج بارے و کنگورے و فصیلیں درست ہوئی۔ سمجھتے ہیں مشکل الفاظ۔ کوچ معنی روانگی، قصہ کوتا بات کوچ و مقام و شام و پگا لشکر نے قریب کوہ عقیق ورود فرمایا۔ پگا علل صبح صبح سویرے۔ ورود فرمانا پہنچنا۔ بارگاہ فلک بارگاہ دربار، فلک آسمان، اس طرح آسمان جتنا بلند دربار، پائے گاہ پہاڑ کے دامن میں۔ بازار لشکر میں کھل گئی، پلٹنیں صحرائے پاکیزہ اور مقام عمدہ میں اترنے لگیں۔ داخلہ لشکر سے مخالفوں کے ہوش مثل طائر پریدہ اڑے۔ ہوش اڑنا ایک محاورہ ہے۔ سلیمان نے آمد فوج کی خبر سن کر حکم ربط و ضبط ملک فوج کو اپنی دیا اور درے قلعہ بند کیا۔ توپیں برنجی کانسے کی، وہ آہنی ڈلی ہوئی لگائی، آہنی لوہے کی۔ برج گنبد بارے و کنگورے وہ فصیلیں درست ہوئی، فصیلیں دیواریں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس عبارت کی خصوصیت کیا ہے۔ تو اس عبارت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں برمحل محاوروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں ہوش اڑنا یا اس عبارت میں ہوش اڑنا ایک محاورہ ہے، اس کا برمحل استعمال کیا گیا ہے۔ ہوش اڑنا معنی حیران ہونا، حواس باختہ ہونا، متحیر ہونا۔ مثال میدان میں فوج کی آمد سے دشمن کے ہوش اڑ گئے۔ خلاصہ عبارت یہ ہے۔ قصہ مختصر یہ، لشکر صبح کو صف شام کو قیام کرتا ہوا کوہ عقیق کے قریب پہنچا۔ آسمان جتنا بلند دربار کوہ عقیق کے دامن میں لگا۔ اس پاک و عمدہ مقام پر آ کر فوج کے پڑاؤ کی سرگرمیاں شروع ہوئی۔ فوج کے داخلے سے دشمن حیران و پریشان ہو گئے۔ بادشاہ سلیمان نے اپنے ملک کا نظم و نسق فوج کے سپرد کر کے قلعے کا دروازہ بند کر دیا، کانسے و لوہے کی توپیں لگائیں اور قلعے کے گنبد، کنگورے اور دیواریں درست کی۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلی سطریں۔ الغرض، یہاں تو یہ تیاری شروع ہوئی اور صحابہ کرام منتظر مقابلہ عدو سامنے قلعے کے فروکش ہوئے، مگر بدیع الزماں فرزند رشید حمزہ کرام کو ہوائے خوش اور صحرائے سبززار دیکھ کر شکار کھیلنے کی ہوس ہوئی۔
امیر سے اجازت چاہی۔ امیر خاموش ہو رہے۔ بدیوس زماں اپنی والدہ کے پاس گئے اور گزارش کی کہ آپ مجھے والد ماجد سے اجازت شکار کے لیے جانے کی لا دیں۔ ملکہ نے منظور کیا اور جب امیر بارگاہ میں ملکہ کی تشریف لائے، ملکہ نے شہزادے کی سفارش کی۔ امیر نے بنا چاری رخصت دی، مگر فرمایا کہ یہ صحرا تمام ساحران جہاں کا مسکن ہے، اس لیے میں اجازت نہیں دیتا تھا کہ شہزادہ کسی آفت میں مبتلا نہ ہو، لیکن تمہارے کہنے سے ایک روز کی اجازت دیتا ہوں کہ بعد ایک روز کے پھر آئے زیادہ عرصہ نہ لگائیں۔ سمجھتے ہیں الفاظ و معنی۔ الغرض مختصر۔ الغرض یہاں تو یہ تیاری شروع ہوئی اور صاحب کرام منتظر مقابلہ عدو سامنے قلعے کے فروکش ہوئے۔ منتظر انتظار کرنا، انتظار کرنے والا۔ فروکش ہونا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ٹھہرنا، قیام کرنا۔ مگر بدیوس زماں فرزند رشید حمزہ صاحب کرام کو ہوائے خوش اور صحرائے سبززار دیکھ کر شکار کھیلنے کی خواہش ہوئی۔ فرزند بیٹا، رشید نیک، ہوائے خوش خوشگوار ہوا، خواہش لالچ، خواہش۔ امیر سے اجازت چاہی۔ امیر خاموش ہو رہے۔ بدیوس زماں اپنی والدہ کے پاس گئے اور گزارش کی کہ آپ مجھے والد ماجد سے اجازت شکار کے لیے جانے کی لا دیں۔ ماجد قابل احترام والد۔ ملکہ نے منظور کیا اور جب امیر بارگاہ میں ملکہ کی تشریف لائے، ملکہ نے شہزادے کی سفارش کی۔ امیر نے بنا چاری رخصت دی، بنا چاری نہ چاہتے ہوئے بھی، مگر فرمایا کہ یہ صحرا تمام ساحران جہاں کا مسکن ہے۔ ساحران جمع ہے ساحر کی۔ ساحر معنی جادوگر، مسکن ٹھکانہ۔ اس لیے میں اجازت نہیں دیتا تھا کہ شہزادہ کسی آفت میں مبتلا نہ ہو، لیکن تمہارے کہنے سے ایک روز کی اجازت دیتا ہوں کہ بعد ایک روز کے پھر آئیں زیادہ عرصہ نہ لگائیں۔ آفت مصیبت، عرصہ وقت مدت۔ سمجھتے ہیں اس عبارت کو آسان اردو میں۔ جب حمزہ صاحب کرام دشمن کے قلعے کے سامنے مقابلے کے لیے ٹھہرا ہوا تھا تو امیر حمزہ کے نیک بیٹے بدیوس زماں کو صحرا کی خوشگوار ہوا اور سبززار کو دیکھ کر شکار کھیلنے کی خواہش ہوئی۔ امیر حمزہ سے اجازت مانگی، پر امیر نے بجائے اجازت دینے کے خاموش ہو رہے۔ اس لیے بدیوس زماں نے اپنی والدہ ماجدہ سے درخواست کی کہ مجھے والد صاحب سے شکار کے لیے جانے کی اجازت لا دیں۔ ملکہ نے بیٹے کی بات منظور کی اور جب امیر حمزہ ملکہ کے پاس آئے تو ملکہ نے شہزادے کی سفارش کی۔ امیر نے نہ چاہتے ہوئے اجازت دی اور کہا کہ یہ صحرا دنیا بھر کے تمام ساحروں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے میں اجازت نہیں دیتا تھا کہ شہزادہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو، لیکن تمہارے کہنے سے ایک روز کی اجازت دیتا ہوں، اس سے زیادہ عرصہ نہ لگائیں۔ خصوصیتیں عبارت۔ اس عبارت کی کیا خاصیت ہے؟ اس عبارت میں بھی محاورے کا استعمال ملتا ہے، جیسا کہ اس عبارت میں ایک محاورہ سے ہم ملے ہیں۔ فروکش ہونا معنی قیام کرنا، ٹھہرنا۔ کرتے ہیں اس کا جملے میں استعمال۔ پکنک کے لیے گئے ہوئے طلبہ ہوٹل میں فروکش ہو گئے۔ آئیے پڑھتے ہیں اگلا اقتباس۔ بدیوس زماں نے ارشاد صاحب کرام قبول کیا اور سامنے شکار کھیلنے کا رات بھر درست ہوتا رہا۔ جس وقت صیاد فلک مشرق سے سبززار فلک پر صید افغن صوابت و سیارگاہ ہوا، وہ آفتاب عالمتاب بہر شکار عظیم میداں ہوا،
شاہزادہ عالی مقام بحشم و خدم صحرا میں صید افغن تھا اور ہر طرف فضائے نزہت دشتوں کو دیکھتا جاتا تھا۔ سامنے کچہار سے ایک آہو اٹکھیلیاں کرتا، ترارے بھرتا پیدا ہوا۔ بدیع الزماں اس کی رعنائی اور زیبائی دیکھ کر شیفتہ اور فریفتہ ہوا۔ سرداران کو اپنے حکم دیا کہ اس کو زندہ گرفتار کرو، خبردار جانے نہ دو۔ بمجرد حکم ہمراہیوں نے حلقہ باندھ کر اسے گھیرا، مگر ہرن کنوتیاں بدل کر سر پر سے شاہزادے کے نکل کر چلا۔ بدیع الزماں نے اس کے پیچھے گھوڑا اٹھایا اور کئی کوس نکل آئے۔ سب ساتھی چھوٹ گئے اور یہ اکیلے رہے۔ اس وقت کہ جب ہرن پر دسترس نہ پہنچا اور وہ زندہ گرفتار نہ ہوا، فوراً ترکش سے تیرے مارے دہمشت بہر کمان میں پیوستہ کر کے مارا۔ تیر اس کے دوسار ہوا، وہ ہرن ہلاک ہوا۔ ایک صدائے مہیب پیدا ہوئی کہ اے فرزند حمزہ، تو نے بڑا غضب کیا کہ قتل کیا غزال کو۔ یہ سرحد طلسم ہوش ربا ہے، یہاں سے بچ کر جانا اب دشوار ہے۔ شاہزادے نے دیکھا کہ تمام صحرا گرد و غبار سے تاریک ہے، آندھیوں کا طوفان برپا ہے۔ بعد لمحے کے شاہزادے پر بے ہوشی طاری ہوئی، پھر جو آنکھ کھلی اپنے کو قید گرہ میں پایا۔ دیکھتے ہیں اس عبارت کے مشکل الفاظ۔ بدیع الزماں نے ارشاد صحابہ کرام قبول کیا اور سامان شکار کھیلنے کا رات بھر درست ہوتا رہا۔ جس وقت صیاد فلک مشرق سے سبززار فلک پر صید افغن صعوبت و سیارگاہ ہوا، وہ آفتاب عالم تاب بحر شکار عظیم میدہ ہوا۔ صیاد فلک، صیاد شکاری، فلک آسمان، اس طرح سے آسمان کا شکاری مراد سورج۔ جس وقت سورج مشرق سے آسمان پر نمودار ہوا، صید افغن صعوبت و سیارگاہ ہوا۔ صید افغن مراد شکار کرنا۔ سورج نے تمام جو ہے متحرک اور غیر متحرک ستاروں کو جو ہے ماند کر دیا۔ وہ آفتاب عالم تاب، دنیا کو روشن کرنے والا سورج، مراد شاہزادہ بدیع الزماں۔ عالم تاب، دنیا کو روشن کرنے والا آفتاب سورج۔ بحر شکار، بحر مراد کے لیے۔ عظیم میدہ ہوا شاہزادہ عالی مقام بحشم و خدم۔ حشم و خدم مراد نوکر چاکر صید افغن تھا اور ہر طرف فضائے نزہت دشتوں کو دیکھتا جاتا تھا۔ نزہت خوشگوار، تازہ۔ سامنے کچہار سے ایک آہو اٹکھیلیاں کرتا، آہو ہرن۔ سامنے کچہار سے ایک آہو اٹکھیلیاں کرتا، ترارے بھرتا پیدا ہوا۔ اٹکھیلیاں شرارت، ترارے بھرنا سرپٹ دوڑنا۔ بدیع الزماں اس کی رعنائی اور زیبائی دیکھ کر شیفتہ اور فریفتہ ہوا۔ رعنائی خوش خرامی، زیبائی خوبصورتی، شیفتہ عاشق ہوا، فریفتہ متاثر ہونا۔ سرداران کو اپنے حکم دیا کہ اس کو زندہ گرفتار کرو، خبردار جانے نہ دو۔ بمجرد حکم، مجرد حکم کے مطابق ہمراہیوں نے حلقہ باندھ کر گھیرا ڈال کر اسے گھیرا، مگر ہرن کنوتیاں بدل کر، چوکنا ہو کر، کنوتیاں بدلنا چوکنا ہو کر یا پھرتی دکھا کر سر پر سے شاہزادے کے نکل کر چلا۔ بدیع الزماں نے اس کے پیچھے گھوڑا اٹھایا اور کئی کوس نکل آئے۔ سب ساتھی چھوٹ گئے اور یہ اکیلے رہے۔ اس وقت کہ جب ہرن پر دسترس نہ پہنچا، دسترس قابو حاصل نہ ہونا،
اور وہ زندہ گرفتار نہ ہوا، فوراً ترکش سے تیرے مارے 10 مشت بحر کمان میں پیوستہ کر کے مارا۔ مار مراد سانپ، 10 یعنی 10، مشت مٹھی، اس طرح سے 10 مٹھی اتنا تیر بحر کمان میں پیوستہ کر کے مارا۔ تیر اس کے 2 سار ہوا، 2 سار ہونا مراد آر پار ہونا۔ وہ ہرن ہلاک ہوا، ایک صدائے مہیب پیدا ہوئی۔ جو ہی ہرن ہلاک ہوا اسی وقت ایک خوفناک آواز پیدا ہوئی کہ اے فرزند حمزہ، تو نے بڑا غضب کیا کہ قتل کیا غزال کو، یہ سرحد طلسم ہوش ربا ہے، یہاں سے بچ کر جانا اب دشوار ہے۔ شہزادے نے دیکھا کہ تمام صحرا گرد و غبار سے تاریک ہے، تاریک اندھیرا، آندھیوں کا طوفان برپا ہے۔ بعد لمحے کے شہزادے پر بے ہوشی طاری ہوئی، پھر جو آنکھ کھلی اپنے کو قید گرہ میں پایا، سخت قید میں پایا۔ خلاصہ عبارت: بدیع الزماں نے اپنے والد کے حکم کو قبول کیا۔ رات بھر شکار پر جانے کی تیاریاں ہوتی رہیں۔ جس وقت سورج مشرق سے نمودار ہوا، وہ دنیا کو روشن کرنے والا سورج مراد شہزادہ بدیع الزماں شکار کے ارادے سے میدان کی طرف بڑھا۔ بلند مقام شہزادہ نوکر چاکر کے ساتھ شکار کھیل رہا تھا۔ اچانک سامنے کی کچہار سے ایک ہرن چوکڑیاں بھرتا سرپٹ دوڑتا ہوا آیا۔ بدیع الزماں اس کی خوش خرامی اور خوبصورتی سے ایسا متاثر ہوا کہ اس کا عاشق ہو گیا۔ اپنے سرداران کو حکم دیا کہ اسے زندہ گرفتار کریں۔ اس کے ساتھیوں نے گھیرا ڈال کر ہرن کو گھیر لیا، مگر ہرن پھرتی سے شہزادے کے سر پر سے اچھل کر چلا گیا۔ بدیع الزماں گھوڑا دوڑاتا ہوا کئی کوس اس کے پیچھے دوڑتا رہا۔ سب ساتھی پیچھے چھوٹ گئے اور یہ اکیلے دوڑتا رہا۔ جب شہزادہ ہرن پر قابو نہ پا سکا تو اس نے فوراً 10 مٹھی سانپ جتنا تیر ترکش سے نکال کر کمان میں لگا کر ہرن کو مارا۔ تیر ہرن کے آر پار ہوا۔ جو ہی وہ ہرن ہلاک ہوا، ایک خوفناک آواز آئی کہ اے فرزند حمزہ، تو نے بڑا غضب کیا کہ قتل کیا غزال کو، یہ سرحد طلسم ہوش ربا ہے، یہاں سے بچ کر جانا اب دشوار ہے۔ شہزادے نے دیکھا کہ تمام صحرا میں گرد و غبار سے اندھیرا چھا گیا، آندھیوں کا طوفان برپا ہے۔ ایک لمحے بعد شہزادے پر بے ہوشی طاری ہوئی، پھر جو آنکھ کھلی اپنے کو قید گرہ میں پایا۔ عزیز طلبہ، امید ہے اس ویڈیو کے اختتام پر دی گئی ہوئی سرگرمیاں آپ اپنی بیاضوں میں مکمل کرو گے۔